الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله مولانا العظيم. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت میرے سامنے مساجد اور مدارس سے جڑے ہوئے لوگ زیادہ تعداد میں ہیں، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ گفتگو کروں. دوستوں، در حقیقت اس وقت دنیا میں جو حالات ہیں ان میں اگر سب سے بہترین کردار اسلام اور مسلمانوں کے لیے کوئی ادا کر سکتا ہے تو وہ علماء ہیں، وہ مسجد کے امام ہیں، وہ اہل علم ہیں، وہ قوم کے رہنما اور ذمہ داران ہیں جو اپنے بہترین کردار کو پیش کر سکتے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اچھے کردار کو پیش کرنے میں ناکام ہیں. ہمیں کرنا کیا ہے؟ حالات تو بہت خراب ہیں. ایک طرف دنیا کی ساری طاقتیں ہیں جو ایک پلیٹ فارم پر ہیں، چاہے کفر ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، یہ سب اپنے مذہب سے اوپر اٹھ کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں اور سب کا ایک ہی نشانہ ہے کہ کس طرح اس دھرتی سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے. ہر جگہ ٹکراؤ اسلام سے ہے، مسلمانوں سے ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، حالات ایسے ہیں کہ جن کو اگر ہم نے صحیح انداز پر سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو ہمارے اندر مایوسی پیدا ہوگی. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج قوم کے ایک بڑے طبقہ میں مایوسی پیدا ہو چکی ہے، جبکہ رب ذوالجلال کہتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو وہ کبھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس بات کی وضاحت فرماتا ہے اور کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے ایمان والو، تم کمزور مت پڑو، تم مایوس مت ہو. یہ میں نہیں کہتا، یہ تسلی کے کلمات رب ذوالجلال کہہ رہا ہے. اور آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سربلندی تمہیں کو ملے گی، کامیابی تمہارے ہی قدموں کو چومے گی، بس تم ایک کام کر لو. اے اللہ، وہ کیا کام ہے؟ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کمزور ہونے اور سست ہونے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سربلندی تمہیں کو ملے گی، بس ایک شرط ہے کہ تم ایمان کے راستے پر چلنے والے بنو، خدا کامیابی تمہیں عطا کرے گا. تم ایمان والے بنو، کامیابی کی راہیں تمہیں ملیں گی. تم ایمان کو مضبوطی سے تھامو، اللہ رب العزت ہر طرح کی کامیابی آپ کے قدموں میں نچھاور کر دے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ آج کے حالات پر غور کر کے ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. حقیقت یہ ہے
کہ ہم ایمان کو مضبوط کرنے اور اہل ایمان کو راہ راست پر لانے کی وہ کوششیں نہیں کر پا رہے ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے۔ علماء اور اہل مساجد، ذمہ داران مساجد اور ائمہ یہاں تشریف فرما ہے۔ میں کہتا ہوں ان موجودہ حالات میں اگر آپ اپنا اور مسلمان بھائیوں کا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے کردار کو بدلنا پڑے گا۔ یاد رکھیے، حالات سے مایوس ہو کر ہاتھ پر ہاتھ رکھنے والی قوم اپنے وجود کو بچانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتی، اور جو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آ کر کے ڈٹ جاتے ہیں اور حالات کے رخ کو موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا بھی انہی کی مدد کیا کرتا۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں صرف 4 کام کرنے ہیں، اور میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی ذمہ داریاں آپ کو یاد دلاؤں گا، اور یہ ذمہ داریاں صرف علماء اور مساجد کے ائمہ کی نہیں ہے، ہر مسلمان کی ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ حالات تو سب کی کوشش سے بدلیں گے، کسی ایک طبقے کی کوشش سے نہیں بدلیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ایک طرف اسلام ہے اور دوسری طرف دنیا کے دیگر مذاہب ہیں، ایک طرف مسلمان ہیں اور دوسری طرف دنیا کی دیگر قومیں ہیں۔ ان میں ٹکراؤ کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تم ایمان کو بچانے والے بنو، ایمان کے راستے پر چلنے والے بنو، ایمان کی حفاظت کی جد و جہد کرنے والے بنو، تو میں تمہیں سربلندی عطا کروں گا اور تمہارے دشمنوں کو تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور کر دوں گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب آؤ ایک نظر ڈالتے ہیں اس بات پر کہ دنیا کی دیگر قوموں کا ہم نے کیا بگاڑا ہے، وہ ہمیں جڑ سے اکھاڑنے پر کیوں آمادہ ہے۔ دنیا کے دیگر مذاہب کو اسلام نے کون سا نقصان پہنچایا ہے کہ وہ اسلام کو ایک آنکھ بڑھتے ہوئے دیکھنے کو تیار نہیں ہے؟ اللہ رب العزت اس کی وجہ بیان کرتا ہے۔ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم بڑے تبصرے کرتے ہیں کہ آج مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، مسلمانوں کی مخالفت ہو رہی ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس مال و دولت کم ہے، غربت زیادہ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس علم کم ہے، جہالت زیادہ ہے۔ کوئی کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی کم ہے اور غیروں کی آبادی زیادہ ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہودی تمہارے خلاف، عیسائی تمہارے خلاف، کفر و شرک والے تمہارے خلاف۔ کیوں؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ دوسرے مذاہب کے لوگ اور دوسری قوموں کے لوگ تمہارے خلاف ہیں صرف اس وجہ سے۔ انہیں تمہاری دولت نہیں چاہیے، انہیں تمہاری حکومت نہیں چاہیے، انہیں تمہارے زمینوں پر قبضہ نہیں چاہیے، وہ تمہارے خلاف ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ وہ تمہارے سینے سے ایمان کی دولت کو کھرچنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے، انہیں ایمان سے محروم کیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ایمان سے محروم ہونے کی وجہ سے وہ جہنم کا کندہ بنیں گے، اسی طرح تم کو بھی ایمان سے محروم کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے والے بنے۔ معلوم یہ ہوا کہ ٹکراؤ یہ ایمان کی وجہ سے ہے۔ اگر آج خدا نخواستہ ہم ایمان کو چھوڑنے کا اعلان کریں تو یہی اسلام دشمن طاقتیں آج ہم کو بھی اپنے سروں پر بٹھانے کو تیار ہوں گی۔
آپ نے نام سنا ہوگا تسلیمہ نسرین کا، نام سنا ہے؟ ہندوستانی گورنمنٹ کا اس سے کیا لینا، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا اسے پناہ دے رہی ہے، دنیا کی اور طاقتیں اسے پناہ دے رہی ہیں۔ کیوں دے رہی ہیں؟ صرف اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو اسلام اور ایمان سے دور رہنے کا اعلان کیا، اور قرآن پر اور اسلام پر اور نبی کی شان پر اس نے اعتراضات کیے، لہذا دشمن اس کو سر پہ بٹھانے کو تیار ہے۔ آپ نے سلمان رشدی کا نام سنا ہوگا، گورنمنٹ آف برطانیہ ہزاروں پاؤنڈ اس کی حفاظت پر خرچ کر رہی ہے، تو برٹش گورنمنٹ کو سلمان رشدی سے کون سی محبت ہو گئی؟ صرف اس لیے کہ یہ وہ مسلمان ہے جس نے ایمان اور اسلام سے بری ہونے کا اعلان کیا ہے۔ جو اسلام کو چھوڑے، جو ایمان کو چھوڑے، وہ اللہ کے دشمنوں کا سب سے بڑا دوست ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، تو ٹکراؤ ایمان سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دوسروں کی آنکھوں کا کانٹا بنے ہوئے ہیں۔ آؤ پہلا ہم عزم تو یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوستو، صرف 4 کام کی ضرورت ہے اس وقت جو ہماری اور ہمارے نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلا کام، میں یہاں ذمہ داران بیٹھے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا، کیونکہ میں ہندوستان کے کونے کونے کا سفر کر کے اپنے تجربات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو 4 کام کر لو۔ سب سے پہلا کام یہ کہ یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ ہم اپنی نسلوں کے ایڈوانس ایجوکیشن کا انتظام خود کریں گے، ہم اپنے اسلامی اسکول خود کھولیں گے، ہم اپنے بچوں کو غیروں کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بننے دیں گے۔ آج ہم نے اسکول کھولنا بند کر دیے، نہ ہمارے اسکول ہیں، نہ ہمارے کالجز ہیں، نہ ہماری یونیورسٹیز ہیں۔ ہم نے اس لائن پر کام کرنا چھوڑ دیا، ہماری نسلوں کے ایمان کو وہ خطرات لاحق ہیں جس کا ہم آج تصور نہیں کر سکتے۔ میں ابھی کرناٹک میں تھا پچھلے ہفتے۔ کرناٹک کا ایک بہت مشہور شہر ہے رائچور، وہاں ایک بہت بڑا پروگرام تھا۔ جب میں اسٹیج پر جا رہا تھا تو مجھ سے کان میں ایک صاحب نے کہا کہ یہاں ایک وبا چلی ہے، اس پر بول دیجئے گا کچھ۔ میں نے کہا کیا وبا؟ کہنے لگے وبا یہ چلی ہے کہ مسلم نوجوان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی۔ میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے اپنے اسکول اور کالجز نہیں ہیں، ساتھ پڑھتی ہیں اور وہیں سے غائب ہو جاتی۔ بتاؤ خدا کو کیا جواب دو گے؟ ہم ہیں قوم کے ذمہ دار، تو ہم نے ان بچوں کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ ہمارا کام صرف مسجد میں نماز پڑھانا ہے؟ قوم کو سیدھا راستہ دکھانا ہمارا کام نہیں ہے؟ کیا ہمارا کام صرف مدرسوں میں پڑھانا ہے؟ قوم کو راہ حق دکھانا یہ ہمارا کام نہیں؟ آج یہ نسل برباد ہوئی تو یاد رکھیے مساجد میں نماز پڑھنے والے نہیں ملیں گے اور مدرسوں میں بچے بھیجنے والے نہیں ملیں گے۔ اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ ہمارے اکابر نے جب یہ دیکھا کہ ملک کے اوپر انگریزوں کا قبضہ ہونے کے بعد عیسائی مشنری نے یہاں جگہ جگہ اپنے اسکول کھولے اور مسلمان بچوں کو لے کر کے آئے اسکولوں میں، مشنری اسکول میں، اور یہ کہہ کر کے لاتے تھے غریب مسلمانوں کے بچوں کو کہ ہم انہیں فری میں پڑھائیں گے اور کھانا بھی فری میں دیں گے، بورڈنگ بھی فری میں ہوگی، اور ان کو کتابیں بھی فری میں دیں گے، اور ان کو پڑھا لکھا کر کے اچھا انسان بنا کے کسی جگہ نوکری بھی دلا دیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے دیکھا اگر اس طرح یہ مسلم بچے مشنری اسکولوں میں جانا شروع ہو گئے تو ان کا نام تو مسلمانوں جیسا رہے گا، لیکن ان کی سوچ و فکر اسلام سے بالکل دور بھاگ جائے گی اور یہ عیسائیت کے پیروکار ہو جائیں گے۔ تو دیکھو ہمارے اکابر نے اس وقت کیا کیا۔ انگریز حکومت ہے
لیکن ہمارے اکابر بزرگان دین جو غریب اور فاقہ کش لوگ تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مدرسے کھولے اور مسلمانوں کی گلی گلی میں پہنچے کہ تم اپنے بچوں کو مشنری اسکولوں میں مت بھیجو، مدرسوں میں بھیجو، ہم انہیں فری میں پڑھائیں گے، ہم انہیں کھانا بھی فری میں دیں گے، ہم انہیں کتابیں بھی فری میں دیں گے، ہم انہیں رہنے کا انتظام بھی ان کا فری میں کریں گے اور سال بھر میں ان کے کپڑے بھی فری میں بنا دیں گے۔ جو سہولت عیسائی اسکولوں میں سرکاری طور پر مشنری والے دے رہے تھے، وہ تمام سہولتیں مدرسوں میں بلانے کے لیے ان علماء نے دینے کا اعلان کیا اور اپنی اس نسل کے ایمان کو بچایا۔ آج تمہارے سروں پر ٹوپیاں اور چہروں پر داڑھیاں ہیں تو یہ ہمارے اور تمہارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اب ہمیں اپنی نسلوں کی فکر کرنی ہے۔ اب اگر ہم نے فکر نہیں کی اور ہم ایسے ہی بیٹھے رہے، سوتے رہے، اپنے دائرے میں محدود رہے، تو یاد رکھو یہ آگے آنے والی نسلیں خود مسلمان بچے ہمارا گریبان پکڑ کے ہمیں مسجد کی ممبر و محراب سے باہر کریں گے۔ ان کو دین سے جوڑنے کی فکر کرو۔ میں نہیں کہتا انہیں سب کو عالم بناؤ، عالم بنانا ہر ایک کو عالم بنانا فرض نہیں ہے، ہر ایک کو مدرسے سے فارغ کرانا فرض نہیں ہے، ہر ایک کو بخاری اور قرآن کی تفسیر پڑھانا فرض نہیں ہے، بل فرض کیا ہے؟ ہر مسلمان کو دیندار بنانا فرض ہے۔ اس بچے کو دیندار بناؤ جو ڈاکٹر بن رہا ہے اسے دین سے جوڑو، جو انجینئر بن رہا ہے اسے دین سے جوڑو، جو پروفیسر بن رہا ہے اسے دین سے جوڑو۔ ایڈوانس ایجوکیشن کو دین کے ماحول میں رنگنے کی کوشش کرو تاکہ جو بچہ ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے، سائنسداں بن کے نکلے تو وہ پہلے مسلمان ہو پھر ڈاکٹر ہو، پہلے مسلمان ہو پھر انجینئر ہو، پہلے مسلمان ہو پھر جہاں پہنچے گا، جس کرسی پر پہنچے گا وہ اپنے دین و دھرم کو لے کر کے پہنچے گا۔ اس طرح سے اس کا بھی ایمان محفوظ رہے گا اور اس کی نسلوں کا ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں اور میری بات کو سمجھو، میں یہ نہیں کہتا کہ مدرسوں کے اندر اسکول کی تعلیم کو داخل کرو، بالکل نہیں۔ مدرسوں کا جو نصاب ہے ان کو ایسا ہی رہنے دو۔ مدرسے جو کام کر رہے ہیں اس سے چھیڑ چھاڑ کرو گے تو وہی مثال ہے کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پھر مدرسوں کا جو نصاب ہے، مدرسوں کا جو طریقہ کار ہے، مدرسوں کی تعلیم کا جو نظام ہے اس کو جوں کا توں باقی رکھو، اس سے چھیڑ چھاڑ مت۔ نئے ادارے کھولیے، آپ اسکول کھولیے اور وہاں اسلام، اور دیکھو ایک بات میں نے اس پر ریسرچ کی ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 8ویں کلاس تک سی بی ایس ای سے آپ چاہے منظوری کرا لیں اپنا اسکول، چاہے بنگال بورڈ سے کرا لیں، 8ویں کلاس تک آپ کو اپنی مذہبی کتابیں، مذہبی عقائد، مذہبی تعلیم کو اس میں داخل کر کے پڑھانے میں کوئی دشواری نہیں۔ 8ویں کلاس تک آپ پورے طور پر اس کو مذہب کے رنگ میں رنگ سکتے ہو۔ ہاں 8ویں سے جب اوپر پہنچو گے تو جس بورڈ سے آپ کا تعلق ہوگا اس کی کتابیں بڑھ جاتی ہیں تو آپ کو اپنی کتابیں کم کرنی پڑیں گی، مگر 8ویں تک تو آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں۔ ہمیں اپنا ہم مدرسے بھی کھولیں، میں نہیں منع کرتا مدرسے مت کھولو، ہم قرآن کی تعلیم کے ادارے بھی کھولیں، میں نہیں منع کرتا کہ اسے مت کھولو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ ان بچوں کا بھی تو دھیان رکھیں جو نہ اس مدرسوں میں آ رہے ہیں، نہ قرآن کے اداروں میں آ رہے ہیں، غیروں کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں، ان کا ایمان کیسے بچے گا؟ سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ مدرسوں میں آنے والے بچوں کی تعداد 4-4.5% سے زائد نہیں ہے۔ اب جو بچے ہیں 95% بچے مسلم، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ ان میں سے ایک بڑی تعداد تو وہ ہے جو پڑھائی چھوڑ بیٹھی ہے، پڑھتی ہی نہیں ہو، اور ایک تعداد وہ ہے جو اسکول اور کالجز میں جا رہی ہے۔ بتاؤ ان کے ایمان کے تحفظ کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آج بربادی یہ ہے کہ ہم نے اس کی فکر چھوڑ دی، اور آپ یہ مت سمجھو کہ بھائی ہمارے فکر کرنے سے کیا ہوگا۔ یاد رکھو میری اور تمہاری ذمہ داری ہے کوشش کرنا، کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم اپنا ذہن تو بنائیں، ہم اس ضرورت کو محسوس تو کریں۔ قوم میں بہت سے لوگ ہیں جو مسلم اسکول کے نام پر ادارے چلا رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اور افسوس کے ساتھ کہتا ہوں
کہ ان میں سے اکثر، کچھ مستثنا ہوں گے، ان میں سے اکثر صرف دینیات کا نام استعمال کرتے ہیں بچوں کے اضافے کے لیے، تاکہ ان کے اسکول میں آنے والے بچوں کی تعداد بڑھ جائے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے دینیات کا، وہ صرف کمائی کرتے ہیں۔ ایک پیریڈ دینیات کا رکھ کر کے آپ کا بچے کی سوچ و فکر کو بدل سکتے ہو، اس کا برین واشنگ کر سکتے ہو 1 گھنٹے میں؟ وہ کھیل کی نظر ہو جاتا ہے۔ اسکول کا ماحول عیسائی ہے، پڑھانے والے بددین لوگ ہیں، ماحول کے اندر کوئی چینجز نہیں ہے، اور آپ 1 گھنٹہ 1 پیریڈ دینیات کا رکھ کے کہتے ہیں کہ ہم مسلم اسکول چلا رہے ہیں۔ یہ قوم کے ساتھ دھوکہ ہے۔ آپ ہر چیز کو بدلیے، ہر چیز کے اندر مذہبی رنگ کو شامل کیجیے۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، حیران رہ گیا میں۔ اب سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے، میں گیا ساؤتھ افریقہ۔ ساؤتھ افریقہ کا جو بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے جوہانسبرگ۔ جوہانسبرگ سے کچھ فاصلے پر ہمیں جانا تھا۔ راستے میں ایک آبادی پڑی، تو مجھ سے کہا لوگوں نے کہ صاحب یہاں ایک مسلم اسکول چلتا ہے اور علماء اس کو چلا رہے ہیں، اور ان کا بہت اصرار ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ان کا اسکول دیکھ لیجئے۔ میں نے کہا کہ بھئی جو دوسرا پروگرام ہے وہاں پہنچنے میں دیر ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں صاحب، آپ 5 منٹ کے لیے چلیے۔ مگر خیر ہم ان کے اسکول میں چلے گئے۔ جب ہم اسکول میں پہنچے تو انٹرول ہوا تھا، بچے میدان میں کھیل رہے تھے، کچھ کھا پی رہے تھے، کچھ کھیل رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان بچوں کے سروں پر ٹوپیاں ہیں۔ کون سا ملک ہے؟ کوئی مسلم ملک نہیں، انڈیا نہیں، ساؤتھ افریقہ، عیسائیوں کا ملک۔ اور کرتا، وہ عربی جبہ انہوں نے پہن رکھا ہے، اور ماشاءاللہ بچے کھیل کود رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنی کلاسوں میں چلے گئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کا یونیفارم یہی ہے؟ کہنے لگے یہی ہے۔ میں نے کہا آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ کہا ہم قرآن کریم پڑھاتے ہیں، مذہبی عقائد سے متعلق کتابیں پڑھاتے ہیں، اور ایک پکا سچا مومن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری نصاب ہے وہ بھی پڑھاتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ جو سرکاری محکمے ایجوکیشن کے لوگ نہیں آتے کبھی جانچ کے لیے؟ کہا آتے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہ وہ ہمارے بچوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے نظام کو دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ اپنا کام کرتے رہیے، ہمیں آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا، میں نے کہا آس پاس آبادی کس کی ہے؟ تو غور سے سنیے، کہنے لگا آس پاس سب کالے ہیں، عیسائی ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں۔ میں نے کہا پھر داخل کرتے ہیں، آپ کی مجبوری ہے داخل کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ یہ بچوں کو لے کے آتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی تم اپنے بچوں کو یہاں داخل کر رہے ہو، اس میں یہاں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کہ نہیں یہیں پڑھوائیں گے ہم۔ دیکھیے آپ کا بچہ اگر یہاں داخل ہوگا تو اسے نماز پڑھنی پڑے گی، نماز بھی پڑھاؤ بچے کو، کوئی بات نہیں۔ آپ کا بچہ یہاں داخل ہوگا تو اسے قرآن بھی پڑھنا پڑے گا، قرآن بھی پڑھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کو داخل کرو، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں سے پڑھ کر کے جو نکلتا ہے وہ ایک بہترین انسان بن کے نکلتا ہے، اس لیے ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے بچوں کو انسان بناؤ۔ یہ اسلامی تعلیم کی وجہ سے یہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے تو ان کو جدید تعلیم سے دینی ماحول میں آراستہ کرنے کی فکر کرو۔ اگر آپ نے دینی ماحول ان کو دینے میں کامیابی حاصل کر لی تو انشاءاللہ وہ کہیں پر بھی پہنچ کر کے اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، اور کہیں بھی پہنچ کر کے وہ اسلام کے لیے کلنک ثابت نہیں ہوں گے، بلکہ لوگ ان کو دیکھ کر کے اسلام سے قریب ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام، اگر آپ اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے دلوں کو پاک اور صاف کیجیے۔ وہ کیا ہے دوستو؟ اپنے دلوں سے حسد اور بغض و عناد کی بیماری کو کھرچ کر کے نکال دیجیے۔ آج یہ وہ بیماری ہے جس نے علماء کو، دیندار طبقے کو لہو لہان کر دیا۔ ہم کسی کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ہم کسی کو عزت حاصل کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے،
ہم کسی کی تعریف نہیں سن سکتے، ہمارے دل میں آگ کے شعلے پھڑکنے لگتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر کسی کو عزت مل رہی ہے تو دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، اگر کوئی کامیاب ہو رہا ہے تو کامیابی دلانے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو آگے بڑھنے کے لیے راستہ کھولنے والا تو اللہ ہی ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس سے اپنے دل میں بغض و عناد رکھنے والے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد کا گناہ اور حسد کی برائی انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا کے ختم کر دیتی ہے۔ نمازیں بھی پڑھ رکھی ہیں تو نے 50 سال تک، روزے بھی رکھ رکھے ہیں، حج بھی کر رکھا ہے، زکاتیں بھی دے رکھی ہیں، ایک ڈھیر ہے نیکیوں کا، لیکن ایک طرف نیکیوں کا یہ ڈھیر ہے اور دوسری طرف تیرے دل میں حسد کی آگ پیدا ہوئی، یہ سارا ڈھیر جل کر کے خاک ہو جائے گا۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ یہ جو حسد کی آگ ہے یہ نیکیوں کو جلا کے ختم کیوں کر دیتی ہے؟ اس کی وجہ بیان کی ہے علماء نے، اور یہ فرمایا ہے کہ غور کرو، جو حسد کرتا ہے وہ در حقیقت حسد کرنے والا اللہ کے فیصلے سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے، حسد کرنے والا اللہ کے فیصلے کو غلط ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو خدا کے فیصلے کو غلط ٹھہرانے کی کوشش کرے، اس کے فیصلے پر ٹکرانے کی کوشش کرے، اس کو نہ دنیا میں نجات مل سکتی ہے نہ آخرت میں۔ ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ آج ہم جیسے لوگ جب اس گناہ میں، اس برائی میں مبتلا ہیں، تو ہمارے ذریعے سے ایمان کے تحفظ کا کام کیسے انجام پا سکتا ہے؟ ہمارا تو اپنا کردار خراب ہے، اور یاد رکھو اللہ ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے باطن کو دیکھتا ہے۔ ہم نے صاف ستھرے سفید کپڑے پہن لیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سفید کپڑے سے دل کی سیاہی چھپ گئی، مگر ہاں یہ دل کی سیاہی چھپ گئی، مجھ جیسے انسانوں کی نظروں سے چھپ گئی، مگر خدا کی نظر سے تو کچھ نہیں چھپ سکتا، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرو، حسد اور بغض و عناد نکال دو، اور یہ بیماری صرف دیندار طبقے ہی میں نہیں، ہر طبقے میں بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے دوستوں، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا، نام سنا ہے حضرت کا؟ حضرت کے ایک شاگرد، اب تو دنیا میں شاذ و نادر ہی کوئی حضرت کا شاگرد رہ گیا، بہت کم۔ میں بنگلہ دیش میں تھا تو وہاں مجھے حضرت کے ایک شاگرد ملے، میں نے ان سے پوچھا حضرت کی کوئی بات یاد ہو تو بیان فرمائیے، تو انہوں نے ایک عجیب جملہ حضرت کا ذکر کیا جو میں علماء کو ضرور سناتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت نے ایک دن بخاری شریف کے سبق میں یہ فرمایا تھا کہ مجھے بہت ڈر ہے، مجھے بہت ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن حسد کا جھنڈا علماء کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ میرے دوستوں، حالانکہ یہ برائی تو خاص نہیں ہے کسی کے ساتھ، لیکن سب سے زیادہ جو لوگ مبتلا ہیں وہ ایسا ہے کہ میرے ہی طبقے کے لوگ ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ کسی کو عزت مل رہی ہے، ملے، بھائی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تم اتنا کہہ سکتے ہو کہ اے رب تو میرا بھی خالق و مالک ہے، اے اللہ تو جس طرح دوسروں کو عزت دے سکتا ہے میں بھی تیرے رحم و کرم کا محتاج ہوں۔ اتنا مانگنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جلن، جیلیسی پیدا کرنا دل میں، یہ خدا سے بغاوت کی علامت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تیسرا کام میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو حالات ہیں وہ ایسے خراب حالات ہیں کہ اس میں ہمیں اور آپ کو اپنی نسلوں کو بچانے کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنے آپ کو بھی بچانے کی فکر کرنی ہے۔ تیسرا کام، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا ایمان محفوظ رہے اور خدا آپ کے ذریعے سے مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کے فیصلے کرے،
تو ایک تیسرا کام کیجیے، اور وہ تیسرا کام یہ ہے کہ آج سے یہ طے کر لیجیے کہ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی، زندگی کے ہر قدم پر اپنے علم پر عمل کرتے رہیں گے۔ یہ علم پر عمل یہ اللہ کے ہاں انسان کو مقبول بنا دیتا ہے، اور جب انسان مقبول ہو جاتا ہے تو خدا لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو بٹھا دیتا ہے، اور جب لوگوں کے دل میں تیری محبت بیٹھ گئی تو اب جو تو کہے گا لوگ اسے قبول کریں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے، سيجعل لهم الرحمن ودا، تو الرحمن لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو بٹھا دیتا ہے۔ میرے دوستوں، آج ہمارے اندر بڑی کمی یہ ہے کہ ہم نے دین سیکھ لیا، پڑھ لیا، دینداروں کی مجلس میں بیٹھ گئے، بیانات سن لیے، لیکن عمل کے میدان میں ہم جیسے پہلے کورے تھے ویسے ہی آج بھی کورے۔ یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، یہ میرے پاس ایک بیان کو سن کے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی، اور میں جب آنکھ کھلتی ہے میں گھر پہ پڑھ لیتا ہوں، رات میں چونکہ دیر ہو جاتی ہے سونے میں، تو میں نماز فجر کی وقت پر مسجد میں نہیں پڑھ پاتا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب نماز فرض ہے، وقت پر پڑھیں اور مسجد میں پڑھیں۔ نیند کے غلبے سے نماز کو آپ روز معمول بنا کر کے مت چھوڑو، کبھی آنکھ نہیں کھلی اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، لیکن معمول بنا لیا آپ نے، یہ خدا کی پکڑ سے نہیں بچ سکے۔ میں نے ان کو تاکید کی تو مجھے خوشی ہے اس بات کی، یہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ جب سے آپ نے کہا ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں فجر کی نماز بجماعت مسجد میں پڑھنے لگا ہوں۔ کیوں بھائی ڈاکٹر صاحب بات یہی ہے؟ میرے دوستوں، جو سنو اس پر عمل کرو، اور پھر علماء کی جماعت اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ ایک صحابی ہیں حضرت کعب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حضرت کعب سے پوچھتے ہیں، یا کعب من ارباب العلم، اے کعب اہل علم کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں اہل علم وہ ہے جس کے پاس دارالعلوم دیوبند کی سند ہو وہ عالم، جس کے پاس مدرسہ شاہی کی سند ہو وہ عالم، جس کے پاس مظاہر کی سند ہو وہ عالم، جس کے پاس ندوے کی سند ہو وہ عالم۔ حضرت کعب کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں الذین یعملون بما یعلمون، اے امیر المؤمنین عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرے۔ آج ہم نے عمل چھوڑ دیا ہے، ہماری باتوں میں اثر ختم ہو گیا، آج ہم نے عمل چھوڑ دیا ہے، لوگوں کے دلوں سے ہماری محبت اور وقعت نکل گئی۔ یہ ہمارے اکابر دنیا سے چلے گئے، ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ اپنے علم پر عمل کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، خدا کہتا ہے جو علم پر عمل کرے گا، نیک راستوں پر چلے گا، میں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو بٹھا دوں گا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ 60 سال ہو گئے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ کو کتنے دن ہوئے؟ 56-57 سال ہو گئے۔ حضرت گنگوہی کو، حضرت نانوتوی کو کتنے دن ہو گئے، لیکن آج تک لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اور یاد رکھو، دنیا سے جانے والے کا ذکر خیر لوگوں کی زبانوں پر آئے، یہ ان کے جنتی ہونے کی علامت ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے علم پر عمل کریں گے۔ آج کوتاہیاں ہیں، علم پر عمل کے بجائے آج ہم سہولت پسندی کا شکار ہو گئے، اور ایسا لگتا ہے کہ شیطان نے ہمیں اپنے نرغے میں لے لیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ الف لام میم سے والناس تک پورا قرآن پڑھ جاؤ، کہیں ایک آیت بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں علم کے بدلے میں جنت کا وعدہ ہو۔ جنت علم کے بدلے میں نہیں ہے، جنت تو عمل کے بدلے میں ہے۔
اللہ رب العزت کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو اپنے علم پر عمل کرے گا، نیک راستوں پر چلے گا، اپنے عمل کو درست کرے گا، تو میں اسے دنیا میں چین و سکون کی دولت عطا کروں گا اور آخرت میں اس کی نیکیوں کا عظیم بدلہ اس کو دوں گا۔ تو میرے دوستوں، آؤ ہم طے کریں کہ ہم اپنے علم پر عمل کے لیے مزید جد و جہد کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا سید حمید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے دادا تھے، یہ آپ کی یونیورسٹی میں کلکتہ عالیہ کے شیخ الحدیث تھے اور لمبے عرصے کلکتہ عالیہ میں شیخ الحدیث رہے۔ یہاں سے دارالعلوم دیوبند میں ان کا تقرر ہوا، وہ شیخ التفسیر بنا کر دارالعلوم میں بلا لیا گیا انہیں۔ تو یہاں کے پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں نے اسٹرائک کر دی کہ جب تک مولانا حمید الدین کو واپس نہیں بلایا جائے گا ہم نہیں پڑھیں گے۔ مدرسہ عالیہ بند ہو گیا۔ یہاں سے لوگ بسوں میں بھر کے یہاں پہ اس زمانے میں دیوبند تک کا سفر کیا اور پورا ایک گروپ گیا اور وہاں جا کے یہاں کے حالات رکھے کہ مولانا حمید الدین کو واپس آپ کلکتے بھیجو ورنہ مدرسہ عالیہ بند ہو گیا۔ تو دارالعلوم نے 1 سال کی چھٹی دی تھی حضرت کو کہ آپ 1 سال کے لیے واپس جائیے، اور شورا والوں سے کہا، مدرسے والوں سے، مدرسہ عالیہ والوں سے کہا کہ 1 سال کے دوران تم دوسرے آدمی کا انتظام کرو، 1 سال کے بعد ہم انہیں پھر بلا لیں گے۔ ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں، جنہوں نے انہیں دیکھا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا، ان کی شہادت ہو گئی تھی میری ولادت سے پہلے، لیکن جنہوں نے انہیں دیکھا ہے وہ یہ بتاتے تھے کہ اگر 24 گھنٹے آپ مولانا حمید الدین صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ رہ لو تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ صبح سے شام تک کی سنتیں کیا ہیں۔ 24 گھنٹے ساتھ رہ لو تو نبی کی سنتیں آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائیں گی، کیونکہ یہ وہ شخص تھا جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے آقا کی ایک ایک سنت پر عمل کیا کرتا۔ تو لوگ ہمارے بزرگوں کو دیکھ کے نبی کی سنتوں کو پہچان لیا کرتے تھے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے دین سے، مسجدوں سے اور دینداری سے دور ہونے لگے ہیں۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستوں، اگر اپنی اور اپنی نسلوں کی بقا چاہتے ہو، تحفظ چاہتے ہو، ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، تو اپنے علم پر عمل کرنا شروع کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ علماء نہیں ہیں وہ بھی سنیں کہ علم پر عمل ضروری ہے۔ بیان میں بیٹھ گئے، جلسے میں شریک ہو گئے، اللہ والوں کے سامنے بیٹھ کر کے دین کی باتیں سن لی، جو باتیں سن لی اسے دوسرے کان سے مت نکالو، اس پر عمل شروع کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن خدا تم سے پوچھے گا کہ تم نے جو دین کی باتیں سنی تھی اس پر کتنا عمل کیا۔ علماء سے پوچھا جائے گا جو پڑھی تھی اس پر کتنا عمل کیا، اور جو عالم نہیں ہے اس سے پوچھا جائے گا جو سنی تھی اس پر کتنا عمل کیا۔ اس لیے کوئی بھی آزاد نہیں ہے، ہر ایک کو اپنے علم کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ آخری چیز میرے دوستو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ سب کچھ دنیا جہان میں جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کے حکم سے۔ اللہ سے تعلق ہوگا تو کامیابی ملے گی، اللہ سے تعلق نہیں ہوگا تو کامیابی نہیں ملے گی۔ اس لیے آخری چیز، اور وہ آخری چیز یہ ہے کہ اپنے اور اپنے اہل خانہ اور نسلوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو خدا سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ خدا سے تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ کوشش کرو روزانہ 24 گھنٹے میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے، چاہے 5 منٹ کا وقت ہو، چاہے 10 منٹ کا وقت ہو، تھوڑا سا وقت نکالو جس میں تم ہو اور تمہارا رب ہو، اس کے سوا کوئی نہ ہو۔
نہ بیوی ہو، نہ بچے ہوں، نہ دوست احباب ہوں، تنہائی میں اپنے رب کے لیے تھوڑا سا وقت نکالو، جس میں اپنے رب کو یاد کر کے، اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرو، اور خدا سے کہو اے اللہ یہ تیری نعمتیں ہیں، میں بیمار ہوا تھا تو نے مجھے شفا دی، میں پھنسا تھا تو نے میرے لیے نکلنے کی راہیں آسان کر دی، میں اس وقت پریشانی میں تھا تو نے میری پریشانی کو دور۔ اے خدا، ایک طرف تیرے یہ احسانات ہیں اور دوسری طرف میرے گناہ ہیں، اے رب میں تیرے احسانات پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہوں۔ 5 منٹ 10 منٹ اپنے رب کو تنہائی میں یاد کرو تو اللہ رب العزت سے ایک رشتہ اور تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا اور معمول بنا لیا اس نے اپنا، تو اس کو کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے اور اس کے آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک جائیں، خدا اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی دنیا کے چکروں، اور فرصت ملتی ہے تو اس موبائل نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، ہم اسے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، خدا سے اپنے رشتے کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تھوڑا سا وقت خدا کے لیے نکالو جس میں تم ہو، تمہارا رب ہو، کوئی تیسرا آدمی نہ ہو بیچ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، اور جتنے اکابر ہمارے گزرے ہیں راتوں میں اٹھ کر کے تنہائی میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا ان کی زندگی کا معمول تھا، جبکہ ان کی زندگی بڑی زاہدانہ تھی، متقیانہ تھی، صلاح اور نیکی ان میں موجود تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے رب کو پکارا کرتے تھے اور رات میں اٹھ کے اس کو یاد کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، یہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا اور ندامت کا ایک آنسو تیرے آنکھ سے نکلا۔ کتنا بڑا آنسو تھا وہ؟ فرماتے ہیں وہ آنسو اتنا چھوٹا تھا کہ مکھی کے سر کے برابر تھا، اور وہ تیری پلکوں میں پھنس کر کے رہ گیا، ٹپکا بھی نہیں۔ سن، ہو سکتا ہے یہی آنسو تیری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ بتاؤ آج ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے کہ کبھی ہم رب کے سامنے روتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں دعا کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہ دعا آپ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنی امت کے لیے کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرا۔ اے اللہ مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما، جن سے نکلنے والے آنسو میرے دل کی دنیا کو آباد کریں۔ اے اللہ اپنے ڈر سے رونے والی آنکھیں مجھے نصیب فرما قبل اس کے کہ موت آئے اور آنسو خون میں تبدیل ہو جائیں اور آنکھیں پتھرا جائیں، اس سے پہلے مجھے رونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں خدا نے اعلان فرمایا تھا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ وہ رونے کی دعا کر رہا ہے تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ آج سے طے کرو کہ ہم 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ تنہائی کے میں اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے روز آنا نکالا کریں گے انشاءاللہ۔ یا میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نے اگر اس پر عمل کر لیا تو آپ کو اس کا فائدہ دنیا میں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ آپ کو ملتا رہے گا۔ ایک واقعہ سنا کے بعد کو ختم کرتا ہوں۔ ایک پروگرام میں جا رہا تھا، پروگرام مسجد کے اندر تھا،
اتفاق سے جس گیٹ سے ہم داخل ہوئے وہ گیٹ ایک قبرستان سے ہو کر کے جاتا تھا مسجد میں. ہماری طرف مسجد کے ساتھ قبرستان کی جگہ بھی ملی رہتی ہے. جب میں گیٹ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا دائنی طرف ایک تازہ قبر بنی ہوئی ہے اور کوئی قبر ہے نہیں گیٹ کے پاس. تو میں نے نظر انداز کیا کہ قبرستان ہے، قبر تو بنی جاتی ہے. جب میں اندر پہنچ گیا تو لوگوں نے مجھ سے کہا آپ نے نئی قبر دیکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں دیکھی. کہنے لگے اس قبر کا ایک عجیب قصہ ہے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے یہ قبر دور تھی، بارش ہوئی تو یہ کھل گئی اور اس میں پانی بھر گیا. تو محلے والوں کو بڑی تشویش ہوئی کہ کیا ہوگا، یہ تو میت خراب ہو جائے گی. تو یہ مشورے میں طے ہوا کہ اس کو پورے طور پر کھول کے میت کو یہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں. چنانچہ ہم نے وہ قبر کھولی. 60-65 سال پہلے انتقال ہوا تھا اس شخص کا. اس قبر کو کھولا تو کھولنے والے لوگ میرے ساتھ تھے. کہنے لگے ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے قبر کھولی تو نہ کفن کے اوپر کوئی داغ تھا اور نہ میت کے اندر کسی طرح کی کوئی خرابی تھی. ہر چیز بالکل اجلی اور صاف ستھری. ہم نے وہاں سے اٹھا کے یہاں دفن کر دیا. میں نے کہا کیا وہ کوئی عالم تھا؟ کہ نہیں کوئی عالم نہیں تھا. بھائی حافظ تھا؟ نہیں حافظ بھی نہیں تھا. پھر کون تھا کہ پرچون کی ایک دکان تھی وہ چلاتا تھا اور مسجد میں نماز پڑھنے آتا تھا. میں نے کہا نہیں کوئی خاص عمل ہوگا اس کا، وہ بتاؤ مجھے. تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، بات کرنے لگے. ایک بڑے میاں اٹھے کہنے لگے ہاں ایک خاص عمل تھا اس کا. میں نے کہا کیا عمل تھا؟ تو دیکھو کیا جواب دیا انہوں نے. کہا اس کا عمل یہ تھا کہ 5 وقت نماز مسجد میں پڑھتا تھا، لیکن اس کا خاص عمل یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد کے اس کونے میں بیٹھ جاتا تھا. سارے نمازی چلے جاتے تھے، وہ بیٹھ کر کے دعا کرتا رہتا تھا. اور دعا اس طرح کرتا تھا گویا اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، اور تنہائی میں خدا سے رابطے میں رہا کرتا تھا. میں نے کہا یہ تنہائی میں خدا کو پکارا کرتا تھا، یہ اسی کا نتیجہ ہے. خدا نے اس کے کفن کی بھی حفاظت کی، اس کی میت کی بھی حفاظت کی، اور خدا اس کو میدان محشر میں بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. میرے دوستو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آج ہم نے اس کو بالکل چھوڑ دیا ہے. تو مسجدوں میں، مدرسوں میں ائمہ حضرات اور عام مسلمان، یہ تو سب کے لیے ہے. ہم میں سے ہر ایک یہ طے کرے کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات میں سے تھوڑا بہت وقت نکال کے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا کریں. اس سے ملاقات کا شوق اپنے دل میں پیدا کرو اور اس سے کہو کہ اے خدا مجھ سے جو گناہ ہوئے معاف فرما، مجھ سے راضی ہو جا کسی طرح، میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے. میرے دوستو یہ 4 کام ہیں. ان 4 کاموں کو ہمیں اور آپ کو موجودہ حالات میں مسلمانوں کے لیے، اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ان 4 کاموں کو انجام دینا ہے. اگر ہم ان کاموں کو انجام دینے کے عزم کے ساتھ یہاں سے اٹھے اور اپنی طاقت بھر ان کو انجام دینے میں لگ گئے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں خدا حالات کے رخ کو بدل دے گا اور کامیابی کی راہیں کھل جائیں گی. ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی نئی نسل کی تعلیم کے لیے مسلم اسکول کھولو، جس میں دینی ماحول میں آپ عصری تعلیم کا بہترین نظم کر سکو، تاکہ یہ بچے غیروں کے ہاتھ میں جا کر کے بددین ہونے اور عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں. دوسرا کام یہ کہ اپنے دل کو حسد اور کینے کی بیماری سے بچاؤ. اللہ کو یہ برائی سب سے زیادہ ناپسند ہے. اور تیسرا کام یہ کہ اپنے علم پر عمل کرو. جو دین کی باتیں معلوم ہیں یا جو دین کی باتیں سن لی ہیں ان پر عمل کے لیے تیار ہو جاؤ. اور چوتھی بات یہ کہ تھوڑا سا وقت 24 گھنٹے میں سے نکال کر تنہائی میں اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں ایک بات اور واضح کر دوں، کیا ہم یہ سوچتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ غلط سوچ ہے.
ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم سے جو ہو سکے وہ کرو، کامیابی دلانا میرا کام ہے۔ تم ہاتھ ہلا سکتے ہو ہاتھ ہلاؤ، تم چند قدم چل سکتے ہو چند قدم چلو، تم زبان سے کہہ کر لوگوں کا ذہن بنا سکتے ہو وہ کرو، ارے تم جو کر سکتے ہو وہ تو کرو، بقیہ اللہ پہ چھوڑو۔ اللہ سے بڑا مددگار کوئی ہو نہیں سکتا، اور کرنے والی ذات اسی کی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، آپ اسلامی تاریخ کو دیکھو، جن لوگوں نے ہوا کے رخ کو بدلا اور ماحول کو تبدیل کیا ہے، وہ تو بڑے بے سر و سامانی کی حالت میں میدان میں آگے کھڑے ہو گئے۔ ان کے پاس ان کی جان تھی، انہوں نے جان پیش کر دی، اللہ نے ان کی اس جد و جہد کو قبول فرما کر حالات کو بدل دی۔